الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب، خوبصورت مہینے کی آمد ہے، بہاروں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کے گزارنے کا ہم پر حق ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، انسان کی زندگی کا مقصد تجارت نہیں ہے، مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، کھانا پینا خوراک، یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے انسان کی۔ انسان کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنات، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کھانا پینا خواہشات کی تکمیل تو ڈنگروں میں بھی ہے، ڈنگر میں، چوپائے میں، جانور میں اور انسان میں فرق ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تک ہم اپنے مقصد کو پورا کریں گے ہم کامیاب رہیں گے۔ جب تک ہم اپنے مقصد کو پورا کریں گے، عزت، وقار، شان، شوکت اور عروج کا سفر ہوگا یہ۔ اور جس دن اپنے مقصد سے ہٹے، وہ ذلت، رسوائی، پسپائی کا اور زوال کا، بلکہ اس حد تک انسان گر جائے گا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو اپنے مقصد کو پورا کرنا، اس کی ایک مثال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مائک وہاں سسٹم آن ہے، ادھر مائک میرے پاس ہے، اسپیکر لگا ہوا ہے، لیکن یہاں اس کے اندر بیٹری ہے، وہ بیٹری کام نہیں کر رہی۔ تو یہ بیٹری جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کو ہلانے سے شاید کو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس بیٹری کو جب تک یہ اپنا مقصد پورا کرے گی تب تک یہ اس کے اندر رہے گی۔ جب یہ اپنا مقصد پورا نہ کرے، ہم اٹھا کے اس کو بن میں پھینک دیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہ قلم ہے میرے سامنے، یہ جب تک یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، یہ میرے پاس، میرے قریب رہے گا۔ جب یہ مقصد پورا نہ کرے تو دور کر دیا جائے گا۔ انسان جب تک اپنے مقصد کو پورا کرے گا تب تک وہ اللہ کے قرب و خاص بندوں میں رہے گا۔ جب تک وہ اللہ کی فرما برداری، تابعداری، اطاعت اور عبادت میں وقت گزارے گا، وہ خاص بندوں میں ہوگا، خاص مقام پر ہوگا۔ اور جب وہ اپنے مقصد کو چھوڑ بیٹھے گا، اسے اٹھا کے وہ اسفل السافلین میں گرا دیا جائے گا، جہنم میں گرایا جائے گا۔
اللہ ہم پر بہت مہربان ہے. دیکھیں پچھلی امتوں میں جو لوگ تھے ان کی جو عمریں تھی وہ ہزاروں سال ہوتی تھی، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال. تو ان کی عمریں زیادہ تھی تو ان کی عبادات بھی زیادہ تھی، ان کی نیکیاں بھی زیادہ تھیں، ان کے اچھے اعمال بھی زیادہ تھے، ان کو ثواب بھی زیادہ ملنا تھا. اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اس امت کو خاص مقامات، خاص اوقات، خاص عبادات عطا فرما دیے کہ جن کو کرنے سے اللہ ان کو اتنا ثواب دے گا کہ پچھلی امتوں کو بھی وہ ثواب نہیں ملا. اور ان اوقات میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے کہ اللہ کریم نے اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا، اور اس کی ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا نا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اس کا یہ روزہ رکھنا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں کو، جو نفلی عبادت ہے جس میں تہجد بھی ہے، جس میں تراویح کی نماز بھی آتی ہے، جو ان عبادات، ان راتوں میں عبادت کرے، نفلی عبادت کرے، اللہ کریم، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی پچھلی ساری خطائیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ اس مہینے میں عبادات ہی عبادات ہے. دیکھیں آخرت میں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ مال ہے، سونا ہے، جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں؟ نہیں. آخرت میں کیا چیز کام آئے گی؟ نیکیاں کام آئیں گے، اچھے اعمال کام آئیں گے. نیکیاں، اگر آپ عبادات میں وقت گزاریں گے آپ کو نیکیاں ملیں گی. اللہ کریم نے اس مہینے میں ہمیں نیکیاں کمانے کا اور نیکیوں میں خود کو مشغول رکھنے کے اسباب دیے ہیں. اس مہینے میں اللہ نے ہمیں اعتکاف جیسی عبادت عطا فرمائی ہے. اس مہینے میں اللہ نے ہمیں روزہ جیسی عبادت عطا فرمائی ہے. اس مہینے میں اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا پیغام، اپنا کلام قرآن مجید اس امت کو عطا کیا ہے. یہی مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں سحری اور اللہ نے ہمیں افطاری عطا کی ہے. سحری کھایا کرو گے، اس میں برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے نا روزوں کا، وہ کیا ہے؟ سحری ہے. ہم سحری کرتے ہیں. اسی طرح افطار کی دعائیں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ افطار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. جو دعا افطار کے وقت مانگی جائے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ نے ہمیں اس مہینے میں تراویح جیسی عبادت ادا کی ہے. تو یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا. اتنا عظیم الشان مہینہ ہے یہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اسی مہینے میں آپ دیکھتے ہوں گے نا، بڑے سے بڑا گناہگار آدمی بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، جو پورا سال مسجد میں نہیں آتا وہ رمضان کے مہینے میں مسجد میں نظر آتا ہے. کیوں؟ پیچھے جو چیمپئن تھا وہ بند کر دیا ہے، جکڑ دیا ہے شیطان کو، پیچھے اس خبیث کو بند کر دیا گیا ہے. اسی لیے گناہگار بھی نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں کو بریک لگ جاتی ہے. جس نے پورا سال تلاوت نہیں کی ہوتی، قرآن نہیں اٹھایا ہوا ہوتا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی قرآن ختم ہی کر لوں اس مہینے میں. تو یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جب مہک آتی ہے نا، منہ سے خوشبو آتی ہے نا،
تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے. ویسے حدیثوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کے منہ کی وہ جو ہم جسے بدبو کہتے ہیں نا، وہ کستوری سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. ہر عبادت پر اجر وہ جنت ہے. نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، حج پہ جائیں گے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دیں گے تو جنت ملے گی، قربانی کریں گے تو جنت ملے گی، اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی. لیکن روزے کے لیے اللہ فرماتا ہے روزے دار کے لیے جو جزا ہے انا اجزا بہ، وہ میں خود ہوں. باقی اعمال پہ جو جزا ہے، ریوارڈ ہے، وہ جنت ہے. روزے کی جو ریوارڈ ہے وہ میں خود عطا ہوں. وہ اللہ سبحانہ و تعالی روزے کی جزا کو اپنے لیے فرمایا ہے کہ روزے کی جزا میں ہوں. جنت کے 8 دروازے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ ہے ریان. اس میں جو انٹری ہوگی وہ روزے دار کی ہوگی، فقط وہ جنہوں نے للہ، خالص اللہ کے لیے جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے. احباب، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم استقبال کیسے کریں؟ استقبال کرنا چاہیے نا. مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. جب تک وہ ہمارے درمیان رہتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو. اور جب وہ جانے لگتا ہے تو ہم اچھے انداز میں، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اسے الوداع بھی کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ یہ روحانی ہمارا مہمان ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان آیا ہے، ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال کرتے تھے. 2 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اس تک پہنچا، یعنی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. یہ حضور علیہ السلام دعائیں سکھاتے، بلکہ آپ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام سے سوال فرمایا، 3 بار آپ نے یہ سوال دہرایا. فرماتے ہیں کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون. صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کرام، اے میرے غلاموں، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تمہارا استقبال کون کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، یا رسول اللہ، کوئی وحی آنی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. کہا کوئی دشمن کے ساتھ کوئی جنگ ہونے والی ہے جن کا آمنا سامنا؟ کہا نہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں کس کا استقبال ہے، کون ہے؟ تو یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو اللہ بخش دیتا ہے. پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس تم اس کے لیے تیاری کرو اور اس کے لیے اپنی نیتوں کو درست کر لو. احباب، جیسے میں نے کہا نا، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی عزت کے لیے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. استقبال کیسے کرتے ہیں؟ ہم راستوں کو صاف کر دیتے ہیں، گھر کے آگے بھی جھاڑو لگا دیتے ہیں. کوئی کانٹے، جھاڑی، کوئی بدبو والی چیز ہم اس کو دور کر دیتے ہیں. گھر کو بھی صاف ستھرا کر دیتے ہیں. خود بھی جا کے غسل بھی کرتے ہیں، نیا کپڑا بھی پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ آنے والے کو اچھا لگے، اور پھر ہر وہ چیز دور کر دیتے ہیں جس سے مہمان کے لیے اذیت اور تکلیف کا ہمیں خطرہ ہو کہ اس سے مہمان کو اذیت ہوگی. ہم وہ ہر چیز دور کر دیتے ہیں. رمضان کی آمد سے پہلے، چونکہ یہ جو مہمان ہے یہ کوئی جسمانی مہمان نہیں ہے، یہ روحانی مہمان ہے، تو اس کے لیے جہاں ہم جسمانی طور پر صفائی کریں وہاں روحانی طور پر بھی خود کو صاف کریں. جتنے بھی گناہوں کا میل ہمارے جسم پر، ہماری روح پر ہے، جتنے بھی گناہوں کی بدبو ہمارے اندر ہے، ہم ان کو صاف کریں. کس چیز سے؟ توبہ سے. سب سے پہلے توبہ، استغفار. اللہ، یہ خوبصورت مہینہ آ رہا ہے جس میں عبادات ہی عبادات ہے، جس میں تیری رحمت اور برکت، کیونکہ پہلا اشارہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. بڑی بڑی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں تو دے رہا ہے. مالک ان کو سمیٹنے کے لیے میں پہلے اپنے اندر سے گند کو دور کر رہا ہوں. دودھ بھی ہم اس برتن میں ڈالتے ہیں جو پہلے سے صاف ہو. گندے برتن میں دودھ
نہیں ڈالتے. مالک یہ جو رحمتیں برکتیں تیرے میرے جسم پر نازل ہونے والی ہے, میری روح پر, میرے دل دماغ پر, اس کا اثر قبول کرنے کے لیے مالک میں پہلے اپنے اندر موجود غلاظت, گندگی جو گناہوں کی صورت میں ہے ان سے توبہ استغفار کرتا ہوں. تو سب سے پہلے گناہوں پر توبہ استغفار, نماز کی پابندی ابھی سے ہی, تلاوت شروع کرنی, استغفار کرنی, درود شریف کی طرف کثرت کرنی ہے. ہر وہ اچھا کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی نیت کر لے کہ ہم نے شروع کر دیں. صحابہ کرام کس طرح استقبال کرتے تھے رمضان کے مہینے کے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام, شعبان کی بات ہو رہی ہے, ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ تیاری کرنی شروع کر دینی ہے انہوں نے. وہ کرتے کیا تھے؟ فرماتے ہیں تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے, تلاوت قرآن, اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ اموال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے تاکہ رمضان کے مہینے میں کمزور, مسکین, غریب وہ بھی رمضان کی تیاری کر سکے. تیسرا, تاجر آدمی جس کو قرض دیا ہوتا تھا, جس سے مال لینا ہوتا تھا یا جس کو دینا ہوتا تھا, وہ پہلے سے رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ معاملات کر لیا کرتے تھے. اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی فرماتے ہیں کہ وہ غسل کر کے نا, کچھ احباب ایسے ہوتے تھے کہ وہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے پورا مہینہ. صحابہ کرام اس طرح استقبال کرتے, اس طرح ویلکم کرتے تھے رمضان کو. آج کا مسلمان کس طرح استقبال کرتا ہے اور اس وقت کا مسلمان کس طرح استقبال کرتا تھا, ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ لوگ جو تھے وہ عبادت کا ذوق و شوق رکھتے تھے, اور آج کا مسلمان مال کا شوق رکھتا ہے. وہ اعمال کے شوقین تھے, ہم مال کے شوقین. وہ جو مسلمان تھے وہ لوگ عبادت کے لیے خود کو فارغ کرتے تھے, وہ ذہن بناتے تھے کہ کس طرح ہم نے عبادات میں مشغول رہنا ہے. اور آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں نے کس طرح مال لے کے آنا ہے, کس طرح ذخیرہ اندوزی کر کے رمضان کے مہینے میں مال کو اوپر بڑھانا ہے, قیمتیں اوپر بڑھانی ہے, کس طرح لوٹ مار کرنی ہے, کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کے, فراڈ کر کے, جھوٹ بول کے میں نے مال کمانا ہے. آج کے مسلمان کی یہ حالت ہے. تو احباب, سب سے پہلے رمضان کی تیاری, رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ اپنے اندر خدا خوفی پیدا کریں, تقوی. رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس میں میں کلام کرتا ہوں ابھی. سب سے پہلے خدا خوفی. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے, گناہوں سے توبہ کرے, پچھلے گناہوں پر استغفار پڑھے, اور اگلے آنے والی زندگی میں گناہ سے بچنے کی نیت اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے. دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے لیے وہ یہ ہے کہ حلال رزق کی طرف بڑھے, حلال کمانے کی طرف بڑھے. سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے, روزہ رکھا ہے, اور افطار آپ حرام مال سے کر رہے ہیں, تو جو آپ نے کمایا تھا پورا دن وہ تو آپ ضائع کر بیٹھے یہاں پر. آپ کی دعا کب قبول ہوگی؟ جب حلال کا لقمہ آپ کے اندر جائے گا. جب آپ حلال کھائیں گے, حلال کھانے سے آپ کے اندر جو انرجی آئے گی اس سے آپ عبادت کریں گے, سجدے کریں گے, اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. لیکن جب آپ حرام کھائیں گے اور آپ حرام آپ کے اندر گھسے گا تو نہ سجدہ تیرا سجدہ, نہ دعا تیری دعا, نہ عبادت تیری عبادت. تیسرا, جو ٹائم آپ ٹی وی کو دیتے ہیں, جو ٹائم آپ فلموں کو دیتے ہیں, جو ٹائم آپ ناولز کو دیتے ہیں, وہ سب وہاں سے کٹ آف کر کے آپ پوری توجہ اپنے دین کی طرف رکھیں. جہاں آپ ناول پڑھتے تھے وہاں قرآن پڑھیں, وہاں حدیث پڑھیں. جہاں آپ فلمیں دیکھتے تھے وہاں آپ وہ پروگرام دیکھیں علماء کی, مفتیوں کی اور صوفیاء کی, کہ جن سے آپ کو عبادت کا ذوق و شوق بڑھے. وہ گناہ کے کام چھوڑ دیں جو رمضان سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں, رمضان کی رحمتوں سے, برکتوں سے, مغفرت سے. کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں 4 کام بہت اہم ہے. یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ اگر کریں گے رمضان کا فائدہ نہیں ملے گا. کیا ہے؟ سب سے پہلے فرماتے ہیں والدین. والدین اگر ناراض ہے تو جا کے پہلے والدین کو منائے, والدین کی فرما برداری کرے, ان کی دعائیں لے. قطع تعلقی, آپس میں تعلق توڑ دینا, آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بغض, کینہ, نفرت, حسد, جالسی, گرجز, یہ آپ جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے رکھتے ہیں رمضان کا کوئی فیض آپ کو نہیں ملنے والا پھر. اور شراب کا پینا, یہ 4 چیزیں رکھی ہیں. ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ چیزیں ہے تو نہیں.
تو رمضان کا استقبال اس طرح کریں کہ یہ سارے کام چھوڑ دیں اور رمضان کی آمد سے پہلے خود کو اللہ کا فرما بردار بنا دیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم کام وہ یہ ہے علم دین کا سیکھنا. رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے مسائل سیکھ لیں. رمضان کے مسائل کیا ہیں, روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, روزہ کس چیز سے مکروہ ہوتا ہے, روزے کے کیا فضائل, ان ساری چیزوں سے خود کو واقف کریں. نماز کی کیا شرائط ہے, فرائض ہے, نماز کی واجبات کیا ہے, نماز کے مسائل سیکھے. رمضان کا مہینہ آیا نہیں اور ان چیزوں کو آپ نے سمیٹ لیا. یہ ہے حقیقی معنوں میں رمضان کا استقبال, کہ آپ وہ جو فیض رمضان لے کے آ رہا ہے وہ آپ سمیٹ سکیں اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ. دیکھیں, ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی حاصل ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں, ہم جو روزے رکھتے ہیں, ہم جو عبادات کرتے ہیں, حاصل کیا ہے اس کا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, اپنے پروردگار کی عبادت کرو, تمہیں بھی جس نے پیدا کیا, تم سے پچھلوں کو بھی جس نے پیدا کیا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پارسا بن جاؤ, متقی بن جاؤ. حج پہ جاتے ہیں, من یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب. جو حاجی حج پہ جاتے ہیں, وہاں کے جو شاعر ہیں, جو مقامات ہیں, جو ارکان ہیں حج کے, ان کی جو تعظیم کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا تمہیں تقوی ملے گا, تمہارے دلوں کو تقوی مل جائے گا. ہم قربانی کرتے ہیں, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تو نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے, کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیوں؟ تاکہ تمہیں تقوی ملے. تو معلوم ہوا عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں تقوی مل گیا ہے, تقوی کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تقوی سے کیا حاصل ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے اب انعام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ عطا فرمائے گا. تمہیں وہ مشکلوں میں نہیں ڈالے گا, تمہاری زندگی کو آسان کر دے گا. مولوی صاحب پریشانی بہت ہیں, تکلیفیں بہت ہیں, آزمائشیں بہت ہیں, تقوی اختیار کرو. قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں ان مشکلات سے, تکلیفوں سے اللہ نجات عطا فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ہماری نظر روزی پر ہے, ٹیکسی پر ہے, ٹیک اوے پر ہے, ہماری نظر دفتر پر ہے, آفس پر ہے, مل پر ہے, کارخانے پر ہے, یہ ایک ہی راستہ جہاں سے مجھے رزق ملتا ہے. نہ بابا نہ, اللہ فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرو, میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. جو رب پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے, جو رب کتے, سور, خنزیر اور بندر کو کھلا سکتا ہے, جو رب سورج اور چاند کو پوجنے والوں کو, آگ کی پرستش کرنے والوں کو, گائے کا موتر پینے والوں کو روزی دے سکتا ہے, تو ایک بندہ مومن تو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, حضور کا امتی ہے, تلاوت قرآن درود پڑھنے والا ہے, تو رسول اللہ کی نعت پڑھنے والا ہے, تو اسلام پہ چلنے والا ہے. تجھے اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا, اگر تو تقوی اختیار کر لیتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے غالباً, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. بندہ مومن جب تو تقوی اختیار کرے گا, ہوگا کیا؟ اللہ تجھے وہ نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تجھے حق اور باطل, سچ اور جھوٹ, نیکی اور بدی, حلال اور حرام, جائز ناجائز, تجھے اس کی پہچان اور اس کے درمیان فرق اور اچھے کو اختیار کرنے کی سمجھ بوجھ اللہ عطا فرما دے گا. دو کام آتے ہیں سامنے, مولوی صاحب سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہ اختیار کروں یہ اختیار کروں. اللہ فرماتا ہے تو تقوی اختیار کر, تجھے خود سمجھ عطا فرما دے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تمہارے جتنے پیچھے گناہ ہوں گے نا, اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تیری مغفرت فرما دے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تقوی اختیار کرے اللہ فرماتا ہے عزتوں سے اسی کو نوازا جاتا ہے. ہماری نظر میں تو عزت اس کی ہوتی ہے جو مالدار ہو, دولت مند ہو, جو چودھری ہو, جو بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا ہو, جو منصب والا ہو, حکومت والا ہو, پاور والا ہو, اس کی کوٹھی بنگلہ بینک بیلنس ٹھیک ہو. جس بیچارے کے پاس مال نہیں ہوتا, میں اکثر کہتا ہوں اس کو تو لوگ دعوت میں بھی نہیں بلاتے ہیں. ایسا ہی ہے جس کے پاس تھوڑی سی دولت ہو, خاندان نہ بھی ہو, دولت ہو, کہتا ہے بھائی یہ آدمی ہونا چاہیے ہماری محفل میں. اور جو عزت دار, شریف النفس, تہجد پڑھنے والا, 5 وقت کا نمازی ہو, اس کے پاس مال نہ ہو, اور رہن دو انہوں نے, ماڑا بندہ ہے, وقت پہ کام نہیں آئے گا, چھوڑ دو اس کو.
اللہ فرماتا ہے نا 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 نا، اللہ کے حضور کس کی عزت ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی کا نور ہے اللہ کی نظر میں وہی شخص جو ہے عزت والا ہے۔ تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور تقوی سے کیا حاصل ہوگا؟ ابھی بہت ساری قرآنی آیات میرے سامنے ہیں کہ تقوی سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، انعامات کیا ہے، عزتیں ہیں، اس میں بخششیں ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے، مغفرت ہے، اور رزق کی فراوانی ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جو تقوی پر ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو یہ ملے گا۔ اب وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے اور میں اپنے موضوع کو ابھی بھی کمپلیٹ نہیں کر پایا، انشاءاللہ جو رہ گیا ہے وہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کی صورت کیا ہے۔ جو لوگ اس رمضان کے مہینے میں جس طرح حق ہے اس رمضان کو گزارنے کا، جو نہیں گزارتے ان کے لیے وبال کیا ہے، وعیدیں کیا ہے، روزے اور صحت کا کیا تعلق ہے۔ یہ سالانہ ایک سسٹم ہے انسان کی صفائی کے لیے، باطن کو صاف کرنے کے لیے، سال میں ایک دفعہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس پر اگلے جمعے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات آپ تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھی کوئی نہیں پتا، وہ اسی دن اب کیلنڈر پہ تو لکھا ہوتا ہے، وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ انہی دنوں میں جب چاند پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب آئے گا۔ چاند جب نکلے گا تو ہی کوئی ڈیسائیڈ کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔